السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذرا ویلوگ کی طرف چلیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، لائک اور کمنٹس کریں۔ فیس بک کا جو ہمارا نیا پیج ہے سوشل میڈیا ٹاک شو 1، اس کو ضرور فالو کریں۔ دوستو، حامد میر صاحب نے نون لیگ سے متعلق بہت خطرناک ایک دعویٰ کی ہے، ایسا دعویٰ جس کا کوئی سر پیر نہ ہے نہ ہوگا، لیکن وہ کیا کیوں ہے اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں۔ لیکن اس نے دعویٰ کر کے سوشل میڈیا پر نون لیگ کی کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے۔ حامد میر کی یہ عادت رہی ہے، وہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے جس سے دوسروں کو اشتعال دلایا جا سکتا ہے، چاہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے دھرنے میں جائے، چاہے وہ آپ کو پتہ ہے صحافیوں والے میں اسد طور والے معاملے میں جائے۔ یہ جان بوجھ کے شاید ایسا کرتا ہے، کیا وجوہات ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس بار حامد میر نے دعویٰ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ پر بہت سنجیدہ الزام ہے اور اس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے۔ حامد میر نے بغیر ثبوتوں کے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے 50 بلوچوں کی رہائی کی جو ایک لسٹ ہے اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ کو دی تھی۔ رہا کرنے کے بجائے انہوں نے ان بلوچوں کو ڈھونڈ کر مارنا شروع کر دیا۔ میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میں نے اس وقت ایک لسٹ جو بلوچوں کی تھی، جو بلوچ غائب تھے، جو مسنگ پرسن تھے بلوچ، ان کی ایک لسٹ رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت کے وزیر داخلہ اور ساتھ میں عطا تارڑ کو دی تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا، دی اس لیے تھی کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن ان کو چن کر مارنا شروع کر دیا۔ حامد میر کے اس دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نون لیگ پر کیچڑ اچھا رہا ہے۔ حامد میر نے نون لیگ کی قیادت پر سیدھا بلوچوں کے قتل کا الزام لگایا ہے اور اس کی فوری تردید کر کے حامد میر سے ثبوت مانگنے چاہیے، ورنہ شو کا تب تک بائیکاٹ تو کرنا چاہیے جب تک وہ معذرت نہیں کر لیتا، ورنہ آئندہ انتخابات میں یہ دعویٰ نون لیگ کو ایک خاص طور پر بلوچستان میں ڈیمیج کرے گا۔ تو اس پر ابھی سے کچھ اچھا یہ کیوں کیا جاتا ہے یا کیا وجوہات ہو سکتی؟ 2-4 وجہ ہیں۔ ایک تو وہی سب سے الٹا چلو، سب سے ڈیفرنٹ بات کرو تاکہ میڈیا پر آپ چھائے رہو، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ پھر ایک ایسی بات کرو جو پی ٹی آئی والوں کو سوٹ کرتی ہو تاکہ وہ آپ لوگوں کو بلندیوں تک پہنچا کے رکھیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ حامد میر صاحب کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ماحول بن رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے عوامی سطح پر بہت پذیرائی ہو رہی ہے، لوگوں نے پچھلے 3-4 ادوار میں دیکھا کہ سب کو موقع دے کے دیکھا ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کا جو کام تھا وہ کیا، کسی نے ملک کو بنانے کا اور کسی نے ملک کو بگاڑنے کا، کسی نے معیشت کو ٹھیک کرنے کا اور کسی نے معیشت کو تباہ کرنے کا، کسی نے پاکستان کے پوری دنیا کے ساتھ معاملات ٹھیک، سی پیک سے لے کر بہت ساری دوسری بات، اور کسی نے سعودی عرب، دبئی، ابو ظہبی اور امریکہ سے دور کر دیا۔ اب لوگوں کے پاس ایک چوائس ہے، لوگ سوچ سمتے ہیں، لوگوں کو وہ جو شعور کہتے ہیں کہ آیا ہے، اس شعور کے مطابق جو لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ لیکن اس کو توڑنے کے لیے حامد میر جیسے جو فیکٹر ہیں جو 2011، 12، 13 میں دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان ان کی وجہ سے، دیکھیں عمران خان کو سوائے حامد میر اپنے پروگرام میں کوئی نہیں بلاتا تھا، تو حامد میر صاحب جو ہے وہ جو پرانے والا حامد میر ہے نا، وہ اندر سے جاگ رہا ہے کہ اب کس طرح عمران خان کی مدد کرنی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ظاہر ہے اس حرکت کے بعد بلوچ دور ہوں گے جو حامد میر صاحب نے کی ہے، اگر حامد میر صاحب سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا۔ اور دوسرا، آنے والے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو، ان کی پرسنالٹی کو، ان کی پارٹی کو، ان کے ووٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ حامد میر ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے، لیکن حامد میر صاحب کے بارے میں کوئی پتہ نہیں یہ کس وقت کس طرف منہ کر لیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کوئی دین مین چھوڑا ہونا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر ہم پر بات کی جائے گی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، نون لیگ کا سوشل میڈیا کر کے پھر بہت ساری باتیں کی جائے گی، لیکن میرے خیال میں حامد میر صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ حامد میر کو سوچنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو فوری حامد میر سے ثبوتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے اور ان سے یہ بیان واپس لینے میں معافی مانگنے کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور امید ہے یہ جلد کیا جائے گا۔ زرداری صاحب سے لاکھ اختلاف سے، لیکن انہوں نے جو بات انہوں نے کئی سال پہلے کہی تھی وہ آج بھی اس بات پر قائم۔ انہوں نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ آپ نے 3 سال کے لیے رہنا ہے اور ہم نے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔
ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ بھٹو صاحب سے لے کر بے نظیر صاحبہ سے لے کر زرداری سے لے کر آصف علی زرداری کے صاحب زاود بلاول بھٹو، اس طرح نواز شریف، شہباز شریف، مریم حمزہ، مطلب ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور آپ نے 2 ڈھائی 3 سال کے لیے آپ کی نوکری ہوتی ہے، اس کے آپ نے چلا جانا، یہ بڑی طریحی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو زرداری صاحب ہیں وہ ظاہر ہے ملک بھی نہ رہ سکے، جن کے خلاف بات کریں گے پھر وہ آپ کو کہاں رہنے دیں گے۔ الگ بات ہے یہ بات کرنے کے بعد انہیں کچھ عرصہ دبئی رہنا پڑا۔ کل پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں یہی بات صادق سرانجن سے کی، جس کی ویڈیو بن گئی اور میڈیا پر وہ کافی زیادہ وائرل ہے۔ دلچسپ مکالمہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صادق سنجرانی جس کا ہینڈلر فیض حمید تھا، یعنی اسے فیض حمید سہولیات فراہم کرتا تھا، زرداری صاحب نے کہا کہ اب فیض چلا گیا، اب تو کیا کرے گا؟ سنجرانی زرداری کو کہا آپ ہیں نا، مطلب زرداری صاحب نے کہا بھائی تیرا ہینڈلر فیض تو چلا گیا، اب تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ تو ہیں نا۔ تو زرداری نے کہا مجھے تو ٹھینگا دکھاتا رہا ہے۔ زرداری نے طریحی جملہ بولا، سیاست میں سوچا انہوں نے چلے جانا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ان کی ہمیشہ بادشاہی نہیں رہتی، ہم سدا بادشاہ ہیں، تو انہوں نے چلے جانا ہے۔ اب مطلب لب لباب وہی تھا جو انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی وہ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے، جیسا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ اس وقت والا بھی چلا گیا، اب والا بھی چلا گیا، لیکن ہم تب بھی تھے اور اب ہم بھی ہیں۔ یہ جو زرداری صاحب نے بات کی، زرداری نے چند جملوں میں دریا کو کوزے میں بند کیا۔ ہمیشہ بادشاہی ظلم و ستم برداشت کرنے والے سیاستدانوں کی ہی کیم ہے۔ آپ نے دیکھا نواز شریف کو جتنی مرتبہ نکالا گیا وہ اتنی ہی مرتبہ بھرپور طاقت کے ساتھ اور نکالنے والے اپنی سدا بادشاہی قائم نہ رکھ سکے۔ یہی بات انہیں سمجھ آ جائے تو پاکستان کی ترقی رک نہ سکے۔ سیاستدانوں کو اپنی جیب کی کٹ پتلی سمجھنا بند کر دیں تو شاید پاکستان کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑی تھی، اس کو یہ ایک پوری کتاب ہے، یہ پوری ایک زرداری صاحب جو پہلے بھی کہہ چکے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی مت ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے نا کہ آپ جو کام کرنے آئے ہیں وہ آپ کام کریں اور جن کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں، تو پھر ملک کی ترقی رک نہیں سکتی۔ جس عمر ڈار کی گرفتاری کے چکر میں عثمان ڈار کی والدہ الیکشن لڑنے منظر عام پر آئی اور وہ سارا ڈرامہ رچایا، پولیس پر الزامات کی بوچھاڑ کی، خواجہ آصف کے خلاف محاذ کھڑا کیا، خواجہ آصف کو ایک عورت کے ذریعے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عمر ڈار لاہور سے گرفتار ہو چکا ہے۔ رات کو اس خبر کی تصدیق پی ٹی آئی نے خود کی ہے، بتایا کہ عمر ڈار کو لاہور سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اصل معاملہ بھی یہی تھا، پولیس عمر ڈار کو مانگ رہی تھی کیونکہ عمر ڈار کی ایسی ویڈیو موجود ہیں جن میں وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ وہ حملہ آور ہو جائیں، اور وہ میرے خیال میں اب گرفتار ہو گیا ہے تو معاملہ جو ہے تھوڑا مار اور تھوڑا ٹھنڈ پہ جائے گی۔ جڑی کہتے سی کہ میں عثمان ڈار کو کہا پتہ تم مر کے آ جاتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن وہ نہیں سوری یار بغیرت نہیں کہنا چاہیے، گندا لفظ ہے، حذف کریں جس لفظ کو ختم کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ لفظ میں نے نہیں بولا۔ عمر ڈار کی والدہ جو ہے انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار سے کہا کہ بیٹا تو اگر مر کے آ جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن مرنے کے لیے پھر آپ کو ہمت حوصلہ چاہیے۔ اب خان کے ٹائیگر کہاں مرنے والے ہیں، خان کے ٹائیگر وقتی طور پر فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں میں داڑیاں رکھ کے ہیں جی وہ رنگ بازیاں ڈرامے وہ ان سے کروائے جا سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ مرنے بنانے والا کام ماں جی وہ مراسیاں دے منڈے والی گل ہے۔ اگر تیرے منڈیاں نے انقلاب لے آنا ہے، یا یہ جو سیالکوٹ کے جو 2 بہادر بیٹے ہیں جو اپنے آپ کو سیالکوٹ کا پتر کہتے ہیں، جنہوں نے ماں آگے کرتی تھی آپ پیچھے ہو گئے نے، انہوں نے کیا لڑنا ہے؟ بٹ اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات سب ماؤں کو زندگی دے، صحت دے، ان کو لمبی حیاتی دے اور ان کی عزتیں قائم رکھے، ہماری یہ دعا ہے۔ وہ ماں کسی بھی کی ہو وہ ماں ہے اور ماں ہمیشہ زندہ باد۔ پی ٹی آئی کے لیے بری خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں جی، بری خبریں عدلیہ سے آ رہی ہیں۔ 1 تو 2 دن بعد قاضی صاحب واپس آ رہے ہیں اور وہ 2 جنوری کو کیس سنیں گے۔ پہلا کیس بھی الیکشن اور ان ججوں سے متعلق ہے جو نیازی کو ریلیف دے رہے ہیں۔ وہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج جو پی ٹی آئی کی محسوس ریلیف دینے فراہم کر رہے ہیں، جن پر پی ٹی آئی سے رشتہ داروں کا بھی تاثر ہے، وہ چھٹی پر جا رہے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سمیت دیگر جج چھٹی پر چلے گئے ہیں اور ان ججز کی واپسی ہوئی ہے جن کے ہاتھوں پی ٹی آئی کو رگڑا لگتا ہے، یعنی انصاف ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی سمیت چھٹیوں سے واپس آ چکے ہیں۔ دوستو آج صبح میاں جویل طیب صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادارے اور ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں۔ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد کے فالوور زیادہ ہیں، وہ یہ ماحول بنا رہے ہیں، یا انتخابات ملتوی ہو جائیں گے یا مارشل لا لگ جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
یہ 9 مئی کا واقعہ کرنا جرم نہیں، تو آئین بدل دو اور اس کو چھوڑ دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کے فالورز کتنی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں۔ نواز شریف کے فالور حملہ کرنے سے بچائیں گے، پھر ہم بتائیں گے مقبول لیڈر کون ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کون لوگ ہیں جن سے میاں نواز شریف کو مارشل لا کا خطرہ ہے، کون لوگ ہیں جو 9 مئی کے ذمہ داران کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جی، کون لوگ ہیں جو اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث لوگ ہیں وہ بچ جائیں، اور وہ کیوں بچ جائیں؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا؟ کیا امریکہ میں جو ٹرمپ کے ساتھی، جو ٹرمپ کے فالور تھے، کیا وہ بچ گئے ہیں؟ یا کیا ٹرمپ خود جو ہے وہ بچ گیا، نہیں بچا؟ تو یہ پاکستانی ٹرمپ کیوں بچانا چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے فالورز کو؟ اور کون ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آج بھی کسی نہ کسی، دیکھیں نواز شریف صاحب پر یہ جب پابندی لگی تھی کہ وہ صادق اور امین ہی رہے، تو ان سے سوائے کھانے پینے کا ہر حق چھین لیا گیا تھا، سیاست کرنے کا حق، سیاست پر بات کرنے کے لیے تک ان سے پابندی لگا دی گئی، چھین لی گئی تھی۔ اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹکٹیں بانٹنے کے لیے آپ عمران خان صاحب کو جیل میں ساری سہولتیں فراہم کریں۔ تو کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو آئین سے بھی اوپر ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اصل میں تو آئین کے رکھوالے ہیں، لیکن وہ آئین کو اپنے پیروں کی جوتی، بلکہ جرابیں، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ نیچا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آئین ہے۔ وہ ثاقب نثار کہا کرتا تھا آئین کی کتاب جائے بھاڑ میں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آئین ہے۔ تو ان ججوں کو کوئی سمجھانے والا، کوئی بجھانے والا، اور سب سے بڑی بات ہے یہ جس ملک کے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، سہولتیں لیتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے الاؤنس لیتے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کون دیتا ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں۔ تو کیا میرے اور آپ کے اوپر یہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ حامد میر جیسے جو لفظ غلط نہیں منہ سے نکلنا چاہیے، یہ لوگ حامد میر جیسے لوگ کون ہیں جو یہ الزام لگا رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں حامد میر سے الزام لگایا نون لیگ کو چاہیے وہ آگے سختی سے فرنٹ فٹ پر آ کر ان کو جواب دے، ورنہ یہ ان کے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ بلوچ اور دوسرے لوگ اس پر کیا اثر لیں گے، کیونکہ حامد میر صاحب جو ان کی لائن ہے وہ سب جانتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔